سورۃ نساء آیت نمبر 96 درجاتم منہ ومغفرۃ ورحمہ وقال اللہ غفور رحیم۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مجاہدین کی فضیلت بار بار بیان کی گئی اور بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وعدہ تو ہر ایک سے ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے، جو بھی اللہ کی راہ کی کام کر رہا ہے، جو بھی اس کی پسندیدگی کے، اس کی خوشنویدگی کے، اس کی رضا چاہنے کے کام کر رہا ہے، جو بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے بہت درجے ہیں، ان کے مختلف درجے جنتوں میں ملیں گے، اور جنت کے درجات بھی مختلف ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجاہدین کو بہت درجے دیے ہیں۔ کیوں اتنی بار بار بتائی گئی فضیلت؟ کیونکہ ایک کام آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور پیسہ دے کے بھی صدقات میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، عبادت کر کے اپنے اے سی والے روم میں اور سردیوں میں ہیٹر والے روم میں گیزر کے پانی سے وضو کر کے آپ تسلی سے عبادت کی بھی بڑھوتری کر سکتے ہیں، اذکار کو بھی بڑھا سکتے ہیں، صلہ رحمی میں بھی آپ آرام سے آنا جانا، ملنا ملانا، عیادت سب کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاد ان میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں آپ کو گھر کا آرام، سکون، سہولتیں سب کچھ چھوڑنا ہوتا ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ تلوار تیر بندوق نہیں بھی چلاتے، آپ مجاہدین کی ہیلپ کے لیے سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے کوکنگ بھی اگر کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایسے نرس یا کمپاؤنڈر میڈیسن بھی تیار کر رہے ہیں اور پٹیاں بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے آپ یہاں سے ان کو وہاں رسد پہنچا رہے ہیں، چاہے آپ ان کی فیملیز کے خیال رکھ رہے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ کو اپنا سکون، اپنی آرام وہ آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور انسان تھوڑا سا آرام طلب ہوتا ہے۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ اس تجارت میں، اس سفر میں، جیسے آپ دیکھیں بڑے تاجر یا بڑے بزنس مین ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، کس لیے کہ اس کے بینیفٹ بہت ہے۔ جب اس چیز کا اندازہ ہو جائے تو پھر انسان محنت بھی کر لیتا ہے اور اپنے گھر سے دور بھی رہ لیتا ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں تو ہمیں بہت بینیفٹ اور پروفٹ کا پتہ ہے، لیکن آخرت کا ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بہت زیادہ درجہ ہے ایسے لوگوں کا، کیونکہ ان کی وجہ سے امت محفوظ رہتی ہے، قومیں محفوظ رہتی ہیں، سرحدیں محفوظ رہتی ہیں، عورتوں کی عزت محفوظ رہتی ہے، بچے محفوظ رہتے ہیں۔ جو ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں وہ انہی مجاہدین یا ہمارے اس وقت کے دور کے فوجی کہہ سکتے ہیں آپ، جو سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ بھی جو اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، اس کی اشاعت کر رہے ہیں، قلم سے کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، بول کے بتا رہے ہیں، ملکوں شہروں پھر رہے ہیں، ہم تک بھی پہنچ رہے ہیں اور ہمیں جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ یہ سب انہی کی بدولت ہے، جنہوں نے ہماری مسجدوں کو آباد رکھا ہوا ہے، جنہوں نے ہمارے مدرسوں کو آباد رکھا ہوا ہے۔ تو ان سب کے بہت درجے ہیں۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ سائل نے پوچھا اس عمل کے بعد کون سا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور مسلمان ہوتے ہی جہاد میں شرکت کا موقع مل گیا اور شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عمل اگرچہ قلیل تھے مگر یہ شخص کثیر اجر کا مالک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے جس نے مجھے بہت دل کو میرے خوش بھی کیا اور مجھے زندگی میں بہت اس کا فائدہ بھی ہوا۔ فرمایا جو پاؤں اللہ کی راستے میں گرد آلود ہوئے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ ظاہر آپ باہر نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں جہاد کے لیے، خواتین بھی تبلیغ کر رہی ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جہاد میں شریک ہوئے اور ابھی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو مٹی بھی لگتی ہے، آنکھوں پہ بھی گرد آلود ہوتی ہے، صرف پیر ہی نہیں ہوتے، پورا جسم ہوتا ہے، کپڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت حدیث ہے، تو اس لیے ہمت کیا کریں، سستی نہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خدا کو 2 قطرے اور 2 نشان بہت ہی پسند ہے، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے اور دوسرے خون کا وہ قطرہ جو جہاد میں کسی زخم سے ٹپکے۔ ایک وہ نشان جو فرائض کی ادائیگی کرنے کے باعث جسم کے حصے میں پڑ جائے، کئی دفعہ آپ کے پیروں پہ، ٹخنوں پہ،
ماتھے پہ نشان پڑتے ہیں، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں پڑ جائے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بیان، فرمان کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو تلوار، نیزے یا برسے کی کسی نشان سے محفوظ رہا ہو۔ تو خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کن لوگوں کو شہید سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ ارشاد فرمایا اسی طرح تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا پھر شہید کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ شہید، جس نے طاعون کی وبا پہ صبر کیا اور طاعون سے مر گیا وہ بھی شہید، اور پانی میں ڈوب کے جو مر گیا وہ بھی شہید۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے آپ نے فرمایا جو اللہ کی راستے میں کفار سے صرف اتنی دیر لڑا جتنی دیر میں ایک اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو داؤد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے سچے دل سے شہادت مانگی اور پھر وہ مر گیا یا مارا گیا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور وہ قیامت کے دن اس شان سے اٹھے گا کہ اس کا خون ٹپکتا ہوگا، خون کی رنگت زعفران کے مشابہ ہوگی اور خون میں مشک کی خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو درجات تو بہت ہیں، ہم ان درجوں کو نہیں سمجھ سکتے، میرا رب ہی جانتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات وَمَغْفِرَةً، بخشش، جس کے لیے دن رات ہم کوشاں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، وَرَحْمَةً، اور اس کی رحمت، اللہ ہمیں بھی ان چیزوں کا مستحق قرار ٹھہرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مجاہدین میں شامل کرے، مجاہدین جیسے کام ہم سے لے اور مجاہدین جیسی زندگی ہم گزاریں، اور شہادت کی موت سے ہمیں سرفراز کرے، اور ان تمام درجات کا، ان تمام بخشش کا اور اس کی رحمت کا ہم جیسے گناہگاروں کو بھی میرا رب مستحق قرار ٹھہرائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔